سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو الہدا. آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. اور ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہارے لیے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو آپ سب ہمارے لیے برکت کا باعث ہیں، اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے الہدا میں ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ کرے کہ آپ کا یہاں آنا اور آتے رہنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت سی خیر و بھلائی کا ذریعہ ہو. میں اس موقع پر سلمہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک طرح سے ہمیں پش کیا کہ یہ کام یہاں شروع ہونا چاہیے اور ہمیں اس طرف رغبت دلائی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کام بہت ہی اہم کاموں میں سے ہے اور اس میں سبھی کے لیے خیر و بھلائی ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور ہر مرحلہ اپنے اندر ایک بہت بڑی خوبصورتی رکھتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب کتنے خوش ہوتے ہیں، پھر بچہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر انسان ایک ایسی ایج میں آ جاتا ہے کہ جب اپنی ساری ذمہ داریوں سے آلموسٹ فارغ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. یعنی جہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے پھر اسی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایج کے اپنے بینیفٹس ہیں. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لائف بگنز ایٹ 60، تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا کیونکہ ان دنوں میں 60 ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انجوائے کرنے کی لائف تو اب ہے، کیونکہ جب بچہ ہوتا ہے انسان تو اس کو فکر ہوتی ہے مجھے پڑھائی کرنی ہے اور ہوم ورک کرنے ہیں، اور پھر جب ینگ ہو جاتا ہے تو جاب کرنی ہے، شادی کرنی ہے، پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی بہت سی فکر ہوتی ہے. تو الحمدللہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور انسان ان ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو واقعی یہ موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس لائف کو انجوائے کرے اور جتنے بھی زندگی کے دن باقی ہیں ان میں اچھے اچھے کام کرے، اپنی اچھی مصروفیات بنائے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہو، اور جہاں پر سب لوگ اکٹھے ہوں ان کے لیے بھی. تو اسی لیے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جمع ہیں کہ جہاں پر انشاءاللہ آپ لوگ بہت سی چیزیں انجوائے کریں گے. ان کے پاس بہت سے پروگرامز بھی ہیں، آؤٹ ڈور کے بھی ہیں، انڈور ایکٹیویٹیز بھی ہیں. میں آپ کو بہت وقت نہیں لوں گی لیکن کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی. صرف تھوڑا سا دین کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے ذہن سے گزارنا چاہوں گی تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے دین میں اس ایج کے لوگوں کا کتنا اکرام ہے، کتنی ویلیو ہے. عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیکاری کی عمر ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں انسان کو ایک خاص قسم کی رسپیکٹ بھی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے. تو بڑوں کی عزت اور بڑوں کو اہمیت دینا اور بڑوں کو پریفرنس دینا یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں مسواک کرتے دیکھا، پھر میرے پاس 2 شخص آئے، ان میں ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا. میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک پہلے دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کی تعظیم کریں، تب میں نے بڑے کو مسواک دے دی. یعنی اس عمر میں بعض اوقات لوگ اپنے بڑوں کو اگنور کر دیتے ہیں، تو ہمارے دین نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی خواب میں دکھایا گیا کہ آپ پہلے بڑے سے شروع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بزرگوں کو عزت دیا کرتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو اٹھا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور وہاں پر آپ کے سامنے لا کر ان کو بٹھایا گیا. ابھی تک ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اعزاز کا خیال کرتے ہوئے کہا آپ ان بزرگ کو ان کے گھر میں ہی رہنے دیتے، یعنی آپ اتنی مشکل سے کیری کر کے ان کو لائے ہیں، ہم ان کے پاس خود چلے جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان ایسی ایج کو پہنچ جائے کہ وہ نہیں آ سکتا تو ان تک پہنچنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. بہرحال ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت ان کی سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رنگ بدل دو، یعنی اتنی ایج میں بھی جب بالکل کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تو فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ بدل دو، لیکن کالے رنگ سے پرہیز کرنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی ایج میں ہو اپنے ڈریس کا بھی خیال رکھے، اپنے بالوں کا بھی، اپنی ایکسرسائز، اپنے فٹنس، اپنی ویل بینگ، ہر چیز کا کیا جا سکتا ہے. عام طور پر ہمارے کلچر میں، خاص طور پر دیسی کلچر میں یہ چیز ہے کہ جو بزرگ ہو جائے تو سمجھتے ہیں بس آپ کو کچھ نہیں کرنا، اب یہ آپ کی ایج نہیں، یہ کلر نہیں آپ کو پہننا، یہ فلاں نہیں کرنا، بہت ساری ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں، جبکہ اسلامی لحاظ سے ایسی کوئی بھی پابندی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بزرگ مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو، یعنی حد سے نہ بڑھا ہوا ہو ادھر ادھر. اسی طرح عادل حکمران کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کا حصہ ہے، یعنی ایسا ہی ہے جیسے کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رسپیکٹ دے رہا. تو گویا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ جو سینئر سٹیزنز ہوں ان کو عزت دی جائے اور ان کا وقار کیا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے، یعنی بڑا آئے، تو تم اس کی عزت کرو، یعنی جن کو اللہ نے سوسائٹی میں عزت دی ہے تمہارا فرض بھی بنتا ہے کہ تم ان کو عزت دو. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے بعض اوقات آئسولیشن ہوتی ہے، بچے چلے جاتے ہیں، بچے اپنی لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں، انسان کے اوپر ڈپریشن کے اٹیک بھی ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات انسان دنیا سے جانے کی تمنا کرنے لگتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی زندگی جو بھی ہو اس کو چیریش کرنا چاہیے، اس کو ویلیوبل سمجھنا چاہیے اور اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے دعا نہ کی جائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر گیا تو اس کا عمل منقطع ہو گیا، کٹ گیا، یعنی مزید اب کچھ کر نہیں سکتا. اور مومن کی عمر اس کی بھلائی ہی میں اضافہ کرتی ہے، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ جتنے دن زندہ رہے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنا ذکر اذکار کرے گا، تو وہ اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا ہی ذریعہ بنتا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا میں تم لوگوں کے لیے تمہارے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کروں؟ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہو بشرطے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں، تو وہ ان کے لیے خیر و بھلائی کا ہی باعث ہے. بلکہ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ 60 کے بعد زندگی عطا کرتا ہے اور جینے کا موقع دیتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کی ایوریج جو ایج ہے وہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عمر دے دیتا ہے تو وہ ایک بونس ہے اور ایک فائدے کی چیز ہے، اور اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اچھے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں، یعنی عمر بھی زیادہ اور کام بھی زیادہ، اچھے کام. تو بہرحال انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ہو جاتی ہے اور اس کا بعض اوقات حافظہ بھی نہیں رہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو جینے کا حق نہیں رہتا، یا یہ کہ اب ان کو دنیا سے چلے جانا چاہیے یا ان کو بیکار سمجھنا چاہیے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کمزور لوگوں کو تلاش کرو، تم لوگ اپنے کمزور لوگوں کے ذریعے ہی رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو، یعنی تمہاری مدد بھی تمہارے بڑوں اور کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں عمر رسیدہ لوگوں، سینئر سٹیزنز کے ساتھ احسان کے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، ان کے شوق پورے کرنے چاہیے، ان کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنا چاہیے. ان کی زندگی میں جو چیزیں بدمزگی لا رہی ہیں یا پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں یا غم کا باعث بنی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو بھی ان سے دور کرنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی کو ایکٹیو بنانا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بزرگ خواتین بھی آیا کرتی تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے ہاں جایا کرتے تھے، اور ان کی ایک بہن ام حرام بھی تھی، تو آپ ان کے گھر دوپہر کا بعض اوقات قیلولہ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. تو ایک دفعہ جب آپ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاؤں، اور پھر آپ کے لیے ایک چٹائی لائی گئی جس پہ پانی چھڑکا گیا، اور پھر آپ آگے کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ ایک یتیم بچہ تھا اور پیچھے بزرگ خاتون تھی جو اس گھر میں رہتی تھی، انہوں نے جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھی. پھر اسی طرح سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، ہم جمعہ پڑھنے کے بعد ایک بزرگ خاتون تھی اس کے گھر جایا کرتے تھے، وہ جو میں چقندر ڈال کر ہمارے لیے پکاتی تھی اور ہم اس کو بہت انجوائے کرتے تھے اور خوشی سے کھاتے تھے.
اور اس کو چاٹتے بھی تھے، یعنی اتنا ڈیلیشیس کھانا، کیونکہ جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ اچھے کام کر سکتا ہے، دوسروں کو زیادہ اچھی طرح سکھا سکتا ہے. لہٰذا اس ایج میں اپنی زندگی کے جو ایکسپیرینس ہے اور اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے اس سے دوسروں کو ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے. اور یہ ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان بعض اوقات زندگی سے مایوس ہونے لگتا ہے، یا پھر انسان کے اندر دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی بھی میری اسٹرینتھ کیا ہے، میں کیا کام کر سکتا ہوں. یعنی مومن کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. یہ تو ہماری دنیا کی ہے نا کہ ریٹائرمنٹ ایج، اب تو خیر کینیڈا میں بھی ریٹائرمنٹ ایج ختم کر دی کہ جب تک کوئی کام کر سکتا ہے کر لے. یعنی اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، یہ انسان کی ذہنی صحت اور روحانی صحت کا سبب بنتا ہے. کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے. ہمارے دین میں ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو. تو اپنے دماغ کو سونے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو چیلنج کرتے رہنا چاہیے. کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی صورتیں حفظ کر سکتے ہیں، کوئی اور چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو پہچان کے، اپنے ٹیلنٹ کو پہچان کے اپنے لیے کوئی رستہ نکال سکتا ہے. اور اپنے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور اس میں خاص طور پر ناکارہ عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کی ایج زیادہ ہو جائے تو ناکارہ ہی ہو جائے. میں نے پی ایچ ڈی میں جس شخصیت پہ کام کیا تھا ان کا نام تھا ابو طاہر السلفی. یہ 5ویں صدی کے ایک محدث تھے جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. انہی کی ایک کتاب کے اوپر میں نے کام کیا تھا. تو پھر ان کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھنے کا موقع ملا. وہ 104 سال کے ہو کر فوت ہوئے تھے، اور آخری وقت میں بھی وہ پڑھا رہے تھے، اور پڑھانے کے بعد عصر کی نماز پڑھی اور پھر تھوڑی دیر میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی آخری دن بھی وہ اپنا کام کرتے رہے. تو اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ایج ہو گئی، اب اس کے بعد ہم کہاں پڑھیں، ہمیں تو بھول جاتا ہے، یا ہم پڑھ نہیں سکتے، یا ہم کچھ کر نہیں سکتے. یعنی کچھ بھی کریں، جو آپ کو کوئی اسکلز ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی ایڈوائس دے سکتے ہیں آپ. یعنی کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو مصروف کریں گے تو پھر اس سے یہ کہ آپ کے اندر ایک خوشی زیادہ ہوگی. اور یہ دعا ضرور مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. یہ ہر نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ چند باتیں تھیں کہ جو آپ سے کرنا تھی. اللہ تعالیٰ آپ یہاں آنا اور یہ انجوائے کرنا آپ سب کے لیے بہت مبارک کرے. بلکہ اپنے کوئی فرینڈز ہوں، کوئی اور جاننے والے ہوں تو ان کو بھی آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے لا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. اب آپ اپنے کنٹینیو کیجیے جو بھی آپ کو کرنا ہے. میرا سوال ہے کہ آپ کا بہت اچھا بیان تھا سینئرز کے بارے میں، آئی ریئلی اپریشیٹ. لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ یہ جو بہت ہی اہم دن ہے 10 دن جو کل سے شروع ہونے والے ہیں، اگر آپ اس کا مختصر بیان تھوڑا سا کریں. آپ اجازت دیں تو چند بات. عشر ذوالحجہ جو ہے نا، عشر ذوالحجہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کہی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ 10 راتوں کی قسم. تو یہ رمضان کی 10 راتیں آخری عشرہ اور ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بہت افضل ہیں. یعنی دن یہ عشرہ اول جو نیکسٹ منتھ آ رہا ہے، اب کل سے شاید شروع ہو جائے، اور رمضان کے آخری 10 دن، ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے. پورے سال سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، یعنی اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اور ان میں انسان اپنی فرض عبادت بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف بھی توجہ کرے. اپنی نمازوں کی حفاظت، فرض نمازوں کی سب سے پہلے سچی توبہ، پھر کثرت سے اللہ کا ذکر، پھر 9 تاریخ کا روزہ لازم رکھے. 9 ذی الحجہ کا، وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، اس دن سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے. یعنی انسان اپنے مال میں سے، بے شک سارے گھر والوں کی طرف سے کرے. پھر یہ ہے کہ اپنے اوقات کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، کثرت سے قرآن کی تلاوت اور صدقے کی کثرت. عام دنوں میں بھی انسان کرتا ہے لیکن ان دنوں میں اور زیادہ کرے، کیونکہ پورے سال میں اگر آپ ہر روز جو صدقہ کرتے ہیں اس سے کہیں افضل ہے ان 10 دنوں کا صدقہ. یعنی سب سے پہلے ہم اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، پھر یہ ہے کہ 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کریں، پھر کثرت سے اللہ کا ذکر. اور اس ذکر میں اس عشرے کا سب سے بہترین ذکر تکبیرات ہیں.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو کثرت سے تکبیرات پڑھتے رہیں. تکبیرات کا کارڈ بھی آپ کو مل جائے گا. اگر زبانی نہیں آتی تو بک اسٹور کھلا ہے, آپ بعد میں وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں, اور دیکھ کر بھی بلکہ گھر میں کہیں پوسٹ کر دیں اپنے وال پہ, اپنے بیڈ روم میں, تاکہ آپ دیکھ کے اس کو پڑھتے رہیں. اور یوٹیوب پر آج ہی مجھے کسی نے 2 hours کی تکبیرات بھیجی کہ جیسے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, جیسے آپ واک کر رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ تکبیرات سنیں, کیونکہ ان دنوں کا عمل سب سے افضل ہے. عمل میں سب سے افضل عمل اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. پھر یہ کہ خوب دعائیں بھی کرنی ہے, اپنے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے, سب کے لیے. اور اگر آپ کی پریکٹس ہے تو ان 10 دنوں میں پورے قرآن ختم کرنے کا بھی ٹارگٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح روزے چاہیں تو پہلے 9 دن پورے رکھ لیں, ورنہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ, ورنہ منڈے تھرسڈے, اور پھر 9 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, عید بھی آ رہی ہے, ان کو گفٹ بھی بھیج سکتے ہیں, ان کو آپ سلام دعا کر سکتے ہیں. پھر اپنے نیبرز کا خیال رکھنا, ان کو کچھ پکا کے بھیج سکتے ہیں. رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو کوئی ضرورت مند ہے تو ان دنوں میں آپ بلکہ سال کا بجٹ بنا کے رکھا کریں کہ ان 10 دنوں میں نے کیا کیا کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ ذوالحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو پھر سب سے پہلے تو دعا پڑھنی ہے, اور پھر اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے, اور اگر آپ قربانی نہیں بھی کر رہے تو ان 9 دنوں میں اگر آپ بال ناخن نہیں کاٹتے اور عید کی نماز پڑھ کے کاٹتے ہیں تو آپ کو بھی قربانی کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. اور جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں تو قربانی کرنے والے جانور کے ہر بال کے عوض انسان کی نیکی بڑھتی ہے اور گناہ جھڑتے ہیں. اور قربانی تو ویسے ہی صدقہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت فائدے کی چیز ہے. تو بس یہ 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو روزہ جو 9 تاریخ کا ہے, دوسرے تکبیرات, اور تیسرے اوور آل اللہ کا ذکر, توبہ, استغفار, دعائیں اور صدقہ خیرات. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانی فرمائے. استاذہ میرا ایک کویسچن, کیونکہ زیادہ تر سینئرز ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کا کوئی کفارہ ہے جیسا ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں؟ نہیں, اس کا تو کوئی کفارہ نہیں, یہ تو نفلی روزہ ہے نا. جی, نفلی روزہ رکھ لیں تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں رکھ سکتے تو. چیز پوچھنا تھی, میں وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں جی, اور جس طریقے پر سجدہ کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتی, جس کی بہت ہی زیادہ خلش رہتی ہے اور بہت وہ ہوتا ہے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ کیا میری نماز قبول ہو جائے؟ جی انشاءاللہ, کیوں نہیں, کیونکہ آپ جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کر رہی, کیونکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت ہے, یعنی جتنا کر سکتے اتنا کر لو. اس میں بھی جا کر دعائیں کر سکتے ہیں جی, بیٹھ کر جب نماز پڑھتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. استاذہ ان کو وہ دعا چاہیے جو آپ نے کہا نا نماز کے بعد, وہاں ایک پوسٹر ہوگا بک سٹال میں, وہاں نماز کے بعد کے اذکار کا پوسٹر بنا ہوا اتنا سا, میں نے تو اپنی وال پہ لگایا ہوا, تو پہلے میں دیکھ کے پڑھتی تھی, اب زبانی یاد ہوگی. اسی طرح کتاب بھی ہے چھوٹی سی نماز کے اذکار, اس میں بھی یہ دعا مل جائے گی, کیونکہ میں بولوں گی بھی تو آپ کو یاد نہیں رہے گی. کارڈ بھی ہے, بک اسٹور اوپن, آپ جب دل چاہے بک اسٹور جا کے پھر دیکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. میرا کوشچن ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, سم ٹائم ہم گاڑی میں ہوتے ہیں, ہسبینڈ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ادھر, تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ؟ کہتے ہیں کہ مرد کے برابر میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے. جی, نماز گاڑی میں تو ہوتی نہیں سوائے نفل کے, اس کے لیے تو گاڑی روکنی ہوتی ہے, لیکن آپ ایک شیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں, تھوڑا فاصلہ کر لیں بس, گاڑی میں تو فاصلہ ہوتا ہی ہے, لیکن برابر میں نہیں پڑھ سکتے, ٹچ نہیں کرنا چاہیے بس. جیسے میرے صاحبزادے میرے ساتھ, میں وہی نماز پڑھنے لگی, وہ ناراض ہو گیا, کہتا ہے ماں آپ الگ سے پڑھا کرے نا, مطلب آگے پیچھے ہو, میرے برابر میں کھڑی نہ. فاصلہ کر لیں بے شک, اور یا ذرا سا ایک اسٹیپ پیچھے ہو جائے تھوڑا سا. جی, ٹچ نہیں کرنا چاہیے مردوں کو نماز میں. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہماری جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا قبول کر لے, ہمیں ان کے لیے اور انہیں ہمارے لیے بابرکت بنا دے. اللہ اس پروگرام کو بہت برکتیں عطا فرما اور ہم زیادہ سے زیادہ بزرگوں کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ارینج کرنے والوں, اس ساری ٹیم کو لیڈ کرنے والوں سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اور اس کام کو بہت اچھے سے ہم آگے لے کے بڑھیں اور اس کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي